عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، آپ حضرات سماعت کرتے چلیں کہ ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہا کرتا تھا جو بڑی بڑی عبادتیں کرتا تھا، بہت بڑا زاہد تھا جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا اور اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ، ہم اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ یا اللہ، وہ جو میں نے 500 برس عبادت کی تھی وہ کیا ہوئی؟ اللہ نے 2 فرشتوں سے کہا اس کو دوزخ کے قریب لے جاؤ اور وہاں کی تھوڑی سیر کرا کے لے آؤ، اور اس سے کہو کہ پہلے یہاں جا کر آؤ، اس کے بعد یہ سوال کرنا۔ فرشتے اس کو دوزخ کے قریب لے گئے۔ ابھی اس کے اور دوزخ کے درمیان 500 سال کی دوری باقی تھی کہ گرمی کی تپش سے اسے شدید پیاس لگی، اور جب تھوڑا آگے بڑھا تو اور زیادہ پیاس بڑھنے لگی۔ اس نے پانی تلاش کیا مگر ادھر ادھر اس کو پانی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ سامنے ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک کٹورا پانی لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس نے اس فرشتہ سے کہا کہ مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ اس نے کہا ایک گلاس پانی کی قیمت 500 برس کی عبادت ہے۔ اس عابد نے کہا میرے پاس تو 500 برس کی عبادت ہے، مجھے پانی دو اور یہ 500 برس کی عبادت لے لو۔ اس فرشتے نے پانی دے دیا اور وہ پانی پی کر اور آگے بڑھا تو پھر پیاس کی وجہ سے اس کو بے قراری ہونے لگی۔ وہ پریشان ہو رہا تھا، دیکھا کہ ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک کٹورا پانی لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس نے اس فرشتہ سے کہا کہ مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے، پانی دے دو۔ اس نے کہا کہ ایک گلاس پانی کی قیمت 500 برس کی عبادت ہے، اگر تمہارے پاس ہو تو دے کر لے لو۔ اب کہاں سے دیتا؟ جو تھی وہ پہلے دے چکا تھا۔ اس کے بعد فرشتے اس کو لے کر اللہ کے دربار میں آئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو پوچھتا ہے کہ اپنی 500 برس کی عبادت کے بدلے جنت میں جاؤ گے یا ہماری رحمت سے؟ وہ دیکھتا ہے تو خالی ہے، کیونکہ اس نے تو سب کچھ پانی کے بدلہ اس فرشتہ کو دے دیا تھا۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں کتنے ہزار لوٹے پانی پیے ہوں گے، ان کا بدلہ کون دے گا؟ کیا اب بھی تم اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ وہ فوراً سجدہ میں گر جاتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے کہ اللہ، میں نادان تھا، اپنی نادانی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر کون جا سکتا ہے؟ تو کسی کو اپنی عبادت پہ، اپنی نیکیوں پہ ناز گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آقا اور اس کا ایک غلام بازار کچھ خریدنے گئے۔ راستہ میں نماز کا وقت آ گیا تو غلام نے کہا آقا، میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے اجازت دے دی اور خود باہر کھڑا ہو گیا، انتظار کرتا رہا۔ نماز کے بعد سب نمازی چلے گئے مگر یہ غلام نہیں آیا۔ آقا نے باہر ہی سے آواز دی کہ اے فلاں، سب چلے گئے، تو کیوں نہیں آتا؟ تو غلام نے کہا کہ مجھے آنے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر پھر رکعت باندھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آقا نے آواز دی، غلام نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے آنے نہیں دیتے، اور یہ کہہ کر پھر رکعت باندھ لی۔ پھر آقا نے انتظار کیا اور کچھ دیر بعد آواز دی اور کہا کہ کون آنے نہیں دیتا؟ غلام نے کہا کہ جو آپ کو اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ اس جواب پر جی چاہتا ہے کہ قربان جاؤں۔ معلوم ہوا مسجد میں جانا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو بھی بندہ کچھ نیکیاں کرتا ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے، بندہ کے عمل کو اس میں دخل نہیں۔
صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، کہ ان کا ایمان و عمل نتیجہ ہے اللہ کے فضل و کرم کا، تو بدرجہ اولا ہماری عبادتیں اللہ کے فضل سے ہوں گی۔ وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہے جس کو نماز پڑھنا نصیب ہو رہا ہے 5 وقتہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے اسی کو جھکاتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض رہتا ہے کبھی اس کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ میرے سامنے جھکے۔ تو جو با نمازی ہیں 5 وقتہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔